خوش آمدید. یہ ایکسپلورنگ اسٹینڈرڈ ڈیویشن 1 ماڈیول ہمارے ایکسرسائز گروپ بین ایٹر صاحب کا بنایا ہوا ہے. انہوں نے تشکیل دیا ہے, اس کے لیے میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. اور اس میں یہ پہلی اگزامپل ہمارے سامنے ہے. پرابلم ہے کہ ہمیں 13 اورنج پوائنٹس دیے جو کہ سیمپل پوائنٹس ہیں, کسی ڈیٹا سیٹ سے اٹھائے ہوئے پوائنٹس ہیں, اور اس میں ہمیں اس طرح سے ان پوائنٹس کو ترتیب دینا ہے کہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن جو ہے تقریباً 1.6 کے برابر ہو جائے. اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک خاص طرح کا ڈسٹریبیوشن ہے ان پوائنٹس کا, جو کہ 13 پوائنٹس ہیں. اس کا جو سیمپل مین ہے وہ -0.2 کے لگ بھگ ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے جو 1.9 اپروکسیمیٹلی لکھا ہوا ہے, جو اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ جو ہمارا ڈیٹا ہے وہ سیمپل مین سے تقریباً کتنا دور یا کتنا قریب پھیلا ہوا ہے. یاد رکھیے یہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن دراصل ایک طرح کا ایک میجر ہے, ایک طرح کی پیمائش ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارے ڈیٹا پوائنٹ, جیسے کہ ہم نے یہاں پر یہ سیمپل لیا ہے, یہ سارے کے سارے ڈیٹا پوائنٹس جو ہیں کس طرح سے پھیلے ہوئے. میں اس کو مزید پھیلا سکتا ہوں, ادھر دور لے جا سکتا ہوں, قریب لے جا سکتا ہوں, اپنی پسند ناپسند کے حساب سے ان کو ارینج کر سکتا ہوں, اور دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ سیمپل مین میں اور سیمپل اسٹینڈرڈ ڈیویشن دونوں میں فرق آتا جا رہا ہے. میں ان کو قریب بھی لا سکتا ہوں, دور بھی لا سکتا ہوں, اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پر اب اپروکسیمیٹلی 3.5 ہو گیا اسٹینڈرڈ ڈیویشن. یعنی اس بات کا اظہار ہے کہ آن ایوریج تقریباً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آن ایوریج ہر ڈیٹا پوائنٹ جو ہے اپنے سیمپل مین سے, جو کہ ہم یہاں پر سیمپل کی بات کر رہے ہیں, سیمپل مین سے 3.5 کے لگ بھگ پھیلا ہوا ہے. تو اگر میں ان پوائنٹس کو سلیکٹ کروں, قریب لاؤں, دور لاؤں, تو میں اسٹینڈرڈ ڈیویشن اور سیمپل مین دونوں میں تبدیلی لا سکتا ہوں. جیسے کہ یہ دیکھیے میں نے اس کو قریب کر لیا اور قریب کر لیا, اس میں لے آیا ہوں یہاں پر. اب یہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن 2.1 ہو گیا, اور یہاں پر سوال میں اگر آپ دیکھیں 13 پوائنٹس دیے گئے اور سیمپل اسٹینڈرڈ ڈیویشن جو ہم سے پوچھ رہے ہیں وہ 1.6 مانگ رہے ہیں. اس وقت سیمپل کی جو اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے وہ 2.1 ہے. ایک بار پھر میں یاد دلا دوں کہ یہ سیمپلز جو ہیں یہ کسی اوریجنل پاپولیشن سے رینڈملی سیلیکٹ کیے گئے ہیں. میں ان کو اور قریب لاؤں اور قریب لاؤں اور قریب لاؤں, 1.7 یہ بالکل سینٹر میں آ گیا. اس کو میں کچھ اور پوائنٹس کو موو کراتا ہوں, جیسے کہ یہ پوائنٹ ہے, اس کو میں موو کراتا ہوں, تو ابھی 1.7 پر ہے اسٹینڈرڈ ڈیویشن. میں اور دور لے کر جاؤں گا پوائنٹس کو تو یہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن یہ بڑھے گی. تو یہ لیجئے, میں ایک پوائنٹ کو اور اندر لے آیا تو سیمپل مین -0.2 اور 1.6 لیجئے. اس سوال کا صحیح جواب آ گیا. ساتھ ہی ساتھ یہ شو سولوشن والا جو ہے آپ دیکھیں, اسٹینڈرڈ ڈیویشن جو ہے اس وقت کم ہوگی جب ڈیٹا پوائنٹس ہیں وہ قریب ہوں گے سیمپل مین کے, جبکہ اگر ڈیٹا پوائنٹ زیادہ دور ہوں گے سیمپل مین کے تو یہ زیادہ پھیلی ہوئی ہوگی, زیادہ بڑی اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اس میں اگزامپل بھی آپ دیکھیں کہ 1.6 اسٹینڈرڈ ڈیویشن حاصل کرنے کے صرف یہی ایک ارینجمنٹ نہیں ہے بلکہ اور ایگزامپلس میں دیکھیے. اس ایگزامپل میں بھی 1.6 اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے. اب اور میں کلک کروں گا تو یہ دیکھیے یہ اور ایک اور ارینجمنٹ ہے, یہ ایک اور ارینجمنٹ ہے, یہ ایک اور ارینجمنٹ ہے, یہ ایک اور ارینجمنٹ ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ میں اس کو کلک کرتا جاؤں گا تو مختلف ایسی ایگزامپلز آتی جائیں گی کہ جن میں اسٹینڈرڈ ڈیویشن 1.6 ہوگی, لیکن ارینجمنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس تبدیل ہوگی سیمپلز کی. اور یہ جو بیچ میں آپ کو نیلا سا حصہ نظر آ رہا ہے یہ دراصل اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ میکسیمم ڈیٹا کا جو اسپریڈ ہے وہ اس نیلے سے حصے کے اندر ہوگا. اور آپ یہ بیل کرو کی طرح کا جو شیپ دیکھ رہے ہیں یہ دراصل یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک نارمل ڈسٹریبیوشن ہے, اور یہ یاد رکھیے کہ ہم نے سیمپل لیا ہوا ہے. بہرحال امید ہے کہ اس کی مدد سے آپ ایکسپلورنگ اسٹینڈرڈ ڈیویشن